کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نام محمد میں 2 میم کیوں ہیں؟ ان 2 میم کے پیچھے بڑا راز کون سا ہے؟ یہ دونوں میم کائنات کو کیسے منظم رکھے ہوئے ہیں؟ اگر یہ 2 میم نہ ہوتے تو تب کیا ہوتا؟ اور اگر نام محمد میں کوئی بھی حرف ختم کر دیا جائے تو تب کیا ہوگا؟ ان تمام سوالوں کے پیچھے ایک ایسا زبردست راز ہے جسے آپ کو ضرور سمجھنا چاہیے۔ محمد نام دنیا میں سب سے زیادہ رکھا اور لیا جانے والا نام ہے جو اس کائنات کی پوری سچائی کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہے۔ اس پوری کائنات کو بنانے کی کہانی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں موجود ہر چیز کو بنایا گیا۔ آپ کے اس عظیم الشان نام رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے قبل ایک خواب دیکھا جو اس نام کو رکھنے کا باعث ہوا۔ وہ یہ ہے کہ حضرت عبد المطلب کی پشت سے ایک زنجیر ظاہر ہوئی جس کی ایک جانب آسمان میں اور ایک جانب زمین میں اور ایک جانب مشرق میں اور ایک جانب مغرب میں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے جو آفتاب کے نور سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ زنجیر درخت بن گئی جس کے ہر پتے پر ایسا نور ہے جو کہ آفتاب کے نور سے 70 درجہ زیادہ ہے۔ مشرق اور مغرب کے لوگ اس کی شاخوں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ قریش میں بھی کچھ لوگ اس کی شاخوں کو پکڑے ہوئے ہیں اور قریش میں سے کچھ لوگ اس کو کاٹنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب اس ارادے سے اس درخت کے قریب آنا چاہتے ہیں تو ایک نہایت ہی حسین و جمیل جوان ان کو آ کر ہٹا دیتا ہے۔ عبد المطلب کے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی گئی کہ تمہاری نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا کہ مشرق سے مغرب تک لوگ اس کی اتباع کریں گے اور آسمان و زمین والے اس کی حمد و ثنا کریں گے۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ 4 ذلیل القدر انبیاء کرام کے ناموں میں یہ خصوصیت ہے کہ ان کے نام کے آخری حروف کو جمع کرنے سے یا ملانے سے لفظ محمد بن جاتا ہے۔ سب سے اول نبی جو دنیا میں تشریف لائے یعنی حضرت آدم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے میم۔ سب سے اول صاحب شریعت نبی کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، جن کے نام میں آخری حرف ہے ہا۔ سب سے اول ابو الانبیاء کا خطاب پانے والے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کے نام میں آخری حرف ہے میم۔ تخلیق میں سب سے اول اور مبعوث میں سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جن کے نام میں آخری حرف ہے دال۔ اب ان تمام حروفوں کو ملائے تو نام محمد بنتا ہے، جیسے کہ آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ ان کے آخری حروف کو دیکھیں جو محمد بن چکے ہیں۔ لفظ حروف سے بنتے ہیں، اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کم کر دیا جائے تو باقی حروف اپنے معنی کھو دیتے ہیں، یعنی مطلب کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے۔ لیکن لفظ محمد کا ہر حروف با مقصد اور با معنی ہے۔ اگر لفظ محمد میں سے پہلا حرف میم کم کر دیا جائے تو باقی حمد رہ جاتا ہے، جس کے معنی ہے مدد کرنے والا یا تعریف کے رہ جاتے ہیں۔ اگر ہا کو بھی ختم کر دے تو باقی رہ جاتا ہے مد، جس کا مطلب ہے دراز اور بلند، جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگر دوسری میم کو بھی ہٹا دیا جائے تو صرف دال رہ جاتا ہے، جس کا مطلب ہے دلالت کرنے والا، یعنی اس میں محمد اللہ کی وحدانیت پر دلالت دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حمد سے خاص نسبت ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسماء مبارک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، احمد، حامد اور محمود صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں تعریف کا پہلو واضح طور پر نمایاں ہے۔ اسی طرح امت محمدیہ کا نام حمادون یا حمادین ہے۔ آپ کے جھنڈے کا نام لواء الحمد ہے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورہ الحمد عطا فرمائی اور کھانے پینے اور سفر کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو حمد و ثنا پڑھنے کا حکم ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا اور میرے نور سے تمام کائنات اور کائنات میں جو موجود ہے ہر چیز کو بنایا گیا۔ اگر ہم اللہ کے اس نور کے بارے میں سمجھنا چاہتے ہیں جو نور ہر چیز کے بنانے کی وجہ ہے،
اور کیوں اس نور سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور تخلیق کیا گیا، اور کیوں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز کو بنایا گیا، تو ان تمام باتوں کا جواب نام محمد میں چھپا ہوا ہے، جسے ایک نام کے 4 حروف میں اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ سب کیوں ہوا۔ اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ حمد یعنی تعریف پر مبنی ہے، یعنی کائنات میں جو کچھ بھی ہے ان سب کی تخلیق کا آغاز آواز سے ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان تمام کتابوں کو اللہ کے الفاظ کہا جاتا ہے، جن کا مطلب ہے حمد یعنی تعریف۔ نام محمد میں 4 حروف میم، ہا، میم اور دال کے بارے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حقیقت کو پہلے سمجھیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، اور یہ جملہ کھلی طور پر اللہ کی زبردست انداز میں تعریف کر رہا ہے۔ جب اس ایک جملے پر آپ کا یقین پختہ ہو جائے تو اس جملے کے دوسرے حصے کو سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے، جو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، اور یہیں سے نام محمد کے پہلے میم کی اصل حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جو دراصل ایسا سمندر ہے جس میں پوری کائنات سمائی ہوئی ہے، یعنی سورج، چاند، تمام ستارے، اربوں خربوں ستارے اور سیارے اس پہلی میم میں موجود ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور سے ہر چیز کو بنایا گیا، فرشتے، کعبہ، اللہ کا عرش یعنی سب کچھ، اور یہ ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نور اللہ نے اپنے نور سے تخلیق کیا ہے، اور اس کائنات میں سب کچھ اس ایک میم میں موجود ہے۔ اللہ ہمیں یہ بتا رہا ہے، یہی وہ علم کا سمندر ہے جسے تم کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ سمندر ہے جس میں اللہ کی پاکی اور تعریف موجود ہے، کیونکہ نام محمد کے پہلے میم کے بعد ہا آتا ہے جو کہ حمد کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ کی حمد اور تعریف۔ اس لیے اللہ ہمیں کلمہ طیبہ میں اپنی تعریف کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچائی کو بھی بیان فرماتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اس کی بہترین تعریف یہ ہے کہ اس کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے۔ میم کے بعد ہا، اس میم کے اندر حیات یعنی زندگی ہے، یعنی اس میم میں ہر چیز حیات یعنی زندہ ہے، اور اس میم میں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہے۔ پھر دوسرا میم حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقیقت کا ثبوت ہے، کیونکہ اس دوسرے میم کے بعد دال آتا ہے، جس دال میں اللہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اس حمد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام میں دال کو سمجھ سکتے ہیں، جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے۔ اور اس طرح نام محمد اپنے اندر گہرے رازوں کو سمائے ہوئے ہیں، ان رازوں کو بیان کرنا کسی بشر کی طاقت میں نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، ہم ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔